السلام علیکم۔ عرفات نیوز کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی۔ سردار محمد ابراہیم خان، جنہیں غازی ملت اور بانی آزاد کشمیر کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے، آزاد جموں و کشمیر کے پہلے صدر تھے۔ آپ 22 اپریل 1915 کو ضلع پونچھ کوٹ متے خان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے لاہور سے BA کیا، بعد ازاں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے لندن یونیورسٹی اور لنکن سے وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ 1946 میں انہوں نے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے کر مسلم کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ 19 جولائی 1947 کو ان کی رہائشگاہ پر علاقے پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی۔ 24 اکتوبر 1947 کو پونچھ بغاوت میں مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج کو شکست دے کر انہوں نے آزاد حکومت کی بنیاد رکھی اور اولین صدر منتخب ہوئے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ بشیر عثمانی صاحب۔ تو رائے صاحب بہت شکریہ۔ آج غازی ملت کی برسی ہے، اور غازی ملت کی برسی کے حوالے سے جو ہے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا، اور کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے آپ؟ بہت شکریہ سرفراز عباس صاحب۔ آج بانی کشمیر اور بانی صدر آزاد کشمیر غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی برسی کے موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی کاوش بڑی قابل ستائش اور قابل تحسین ہے۔ سردار ابراہیم صاحب کی جو زندگی ہے وہ اس کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو اس کو ہم اگر دیکھیں، سیاسی ان کی جدوجہد ہے، عسکری جدوجہد ہے، تعلیم کے فیلڈ میں ان کی جدوجہد ہے، سماجی طور پر ان کی جدوجہد ہے، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ان کی سیاسی جدوجہد ہے تو وہ انہوں نے قانون کی ڈگری لندن سے اس زمانے میں حاصل کی، جبکہ آزاد کشمیر کے کسی فرد کا لندن جا کر تعلیم حاصل کرنا، یعنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ناممکن تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کریڈٹ ان کے فیملی کو بھی جاتا ہے اور اس علاقے کو بھی جاتا ہے کہ اس دور میں لوگوں نے محسوس کیا کہ کوئی ایسا نوجوان ہو جو کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اور یوں وہ بیرسٹر بنے۔ اور پھر انہوں نے جو سب سے اہم بات ہے کہ وہ سری نگر میں تھے، اور انہوں نے اپنے گھر میں جو اجلاس ہوا ہے عالم جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کا، جس میں 19 جولائی 1947 کو قرارداد علاقہ پاکستان پاس کی گئی، تو یہ بھی ایک خاص تاریخی میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ تھا کہ کشمیر کے لوگوں نے یا اس وقت کی جو قیادت نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ہم کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الگ کر کے تو بہتر انداز میں ہم یعنی اپنی کارکردگی دکھا سکتے ہیں یا لوگوں کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ان کا پہلو یہ تھا کہ انہوں نے اپنے علاقے میں جو 24 اکتوبر 1947 کو پونچھ میں جو بغاوت ہوئی تھی مہاراجہ ہری سنگھ اس کے خلاف، تو اس میں اس بغاوت کو منظم کرنے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب کا ایک کلیدی کردار ہے۔ قبائل بھی اس میں آئے، انہوں نے بھی مدد کی کشمیریوں کی۔ تو پھر اس کے بعد ظاہر آزاد کشمیر میں ایک سٹا پنا ایک حکومت قائم ہوئی، اور جس کے سب سے پہلے وہ صدر بنے، بانی صدر آزاد کشمیر۔ تو یہ ان کی مختلف پھر تعلیم کے شعبے میں، یعنی جب وہ خود بیرسٹر بن کے آئے تو انہوں نے آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو، نئی نسل کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ تعلیم کی فیلڈ کو چنیں اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ ان کی خود شخصیت جو ہے جاذب نظر شخصیت تھی، بالغ نظر شخصیت تھی، وہ جس محفل میں جاتے تھے اس محفل کی جان ہو جاتی تھی۔ وہ یعنی لطائف بھی بہت اچھی طرح وہ بیان کرتے تھے، اور اس میں بھی ایک سبق ہوتا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کے یہ پہلو کہ وہ تعلیم کے شعبے میں بھی نوجوانوں کو اس طرف متوجہ کیا، سیاسی شعبے میں ظاہر ہے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر کا ایک خطہ قائم ہوا اور وہ اس کے پہلے صدر بنے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی منظم کیا کہ وہ اسٹرگل کے بغیر، جدوجہد کے بغیر بھارت سے آزادی ناممکن ہے۔ اور پھر صفاتی محاذ پر جو ایک اہم پہلو میں اس کو بول رہا تھا کہ سردار ابراہیم خان صاحب نے اس زمانے میں اقوام متحدہ میں جا کر کشمیر کے مسئلے کے اوپر بات کی، کھل کر بات کی، اور امریکہ میں وہاں جو اس وقت کے ذمہ داران تھے ان سے بات کی۔ ایک بڑا
जलसा हुआ जिसमें मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम खान साहब भी थे, दूसरे कायदीन भी थे कश्मीर की, एक मुश्तरका वहाँ एक जलसा था कश्मीर के हवाले से, उसमें बड़ा जानदार खिताब किया था उन्होंने। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन हम उनकी इन गराकदर खिदमात पर उनको खराज अकीदत भी पेश करते हैं और उनकी खिदमात को सराहते हैं कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर को एक पहचान दी और एक यानी ऐसा खित्ता आज़ाद करवा के कश्मीरियों को दिया कि जहाँ यानी बेस कैंप जिसको हम कहते हैं कि इस बेस कैंप का मकसद यही था, उनके नजदीक भी यही था कि यहाँ से होकर बाकी जो कश्मीर है, मकबूजा जम्मू कश्मीर, उसकी आज़ादी के लिए स्ट्रगल की जाएगी, जो कि अभी तक नामुकम्मल है। ज़ाहिर हम मकबूजा कश्मीर को अभी तक आज़ाद नहीं करा सके। तो यूँ जो सरदार इब्राहिम खान साहब का ये ख्वाब था मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का, बकिया कश्मीर की आज़ादी का, वो अभी तक इश्नाए तकमील है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो मायदा कराची हुआ था, मायदा कराची में उनका बड़ा अहम किरदार था, उन्होंने उस मायदे पे दस्तखत किए। तो बाज जो आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे जो नेशनलिस्ट टाइप के लोग हैं, वो इस पे बड़ी तनकीद करते हैं, या उनको जो है ना बड़ी इसके ऊपर तनकीद भी होती रही है माजी में। तो आप क्या समझते हैं कि ये मायदा जो है वो कितना जरूरी था? देखिए जी, उस वक्त अरब जो वक्त होता है उसके अपने तकाजे और अपनी ज़रूरियात होती हैं। जो माजी में उस वक्त के लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये उनका बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। और ठीक है, बाज़ औक़ात आने वाले वक्त में कुछ उसके बरक्स नताइज भी सामने आते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनसे कोई गलती हुई है। उस वक्त की ज़रूरत थी और मायदा कराची के तहत बहुत सारे जो इख्तियारात आइनी थे वो हासिल करना चाहती। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लिए आपको बताया कि अपना इसकी अदालत हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और मैं समझता हूँ कि सारे फैसले आज़ाद कश्मीर के वो पाकिस्तान में नहीं जाते। अदलिया के जो जितने फैसले हैं वो इंडिपेंडेंट आज़ाद कश्मीर की जुडिशरी है, हमारा एक आईन है आज़ाद कश्मीर का, और बहुत सारी चीज़ें उसमें कश्मीर को आज़ादी दी गई है कि वो अपनी मर्जी से वहाँ फैसले करते हैं। अपनी असम्बली है वहाँ, कानून साज असम्बली है, असम्बली के अंदर वो कोई डिक्टेशन नहीं होती कि किसी ने डिक्टेशन दिया तो असम्बली वो अपनी। हाँ, कानून साज असम्बली के साथ साथ जो आपने गुफ्तगू में अपनी में फरमाया है कि आज़ाद कश्मीर की जो अदालतें, खास तौर पे अदालत उज़्मा और अदालत आलिया का क़याम जो है, मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट खास तौर पे किसी सूबे में या किसी रियासत में नहीं बनाई जा सकती, ये तो मुल्क की ही होती है। तो ये एक बड़ा कारनामा है। तो आज हमने जनाब सरदार राजा बशीर उस्मानी साहब को, तो उस्मानी साहब ने जो गुफ्तगू की, आपने वो मुलाहिजा फरमाई, तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।